بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم اس واقعے کی طرف جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے عبرت اور ہمت کا پیغام ہے۔ واقعہ کربلا، جہاں حق اور باطل کا فیصلہ ہوا، جہاں صبر اور قربانی نے زندہ رہنے کا نیا مطلب دیا۔ دین اسلام قربانی کا نام ہے۔ اس کے سال کی ابتدا و انتہا قربانی سے ہی ہوتی ہے۔ اسلامی سال کے پہلے ماہ محرم الحرام میں نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے 72 جانساروں کے ساتھ دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں قربانی دی۔ تو دوسری جانب اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحج میں پیغمبر خدا حضرت ابراہیم خدائے بزرگ و برتر کی خوشنودی و رضا اور مشیت عزتی کے پیش نظر اپنے گوشہ جگر حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ خدا کے حکم سے ان کے فرزند کی جگہ قربانی کے لیے دمبا آ جاتا ہے اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہی دنیا میں وہ واحد عظیم دین حق ہے کہ جس کے آغاز و اختتام دونوں میں شہادت و قربانی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ یوں تاریخ اسلام کا ہر باب انتہائی خون آشام علم انگیز واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے، لیکن ان میں وہ باب بڑا ہی خون قبا اور شفق رنگ ہے جس میں معرکہ کربلا کی داستان عشق بیان کی گئی ہے، جس کو لکھتے ہوئے قلم کا سینہ شق ہو جاتا ہے، دل کپ کپا اٹھتا ہے، روح تھر تھرا جاتی ہے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ عظیم اور مرتبت شخصیت ہے جن کا عشورہ اس آئینے کی مانند ہے، جس میں حقیقی عزت، آزادی، شرف، واقعیت، بلند انسانی اقدار اور اللہ کی راہ کا عکس دکھائی دیتا ہے، جبکہ ان کی کربلا کرامت، بیداری، لیاقت، ایمان اور اصالت کا مرکز و محور نظر آتی ہے۔ ہجری 61 کا سال تھا۔ یزید بن معاویہ نے خلافت پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا نظام ظلم، ناانصافی اور دین سے دور تھا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے فیصلہ کیا کہ وہ ظلم کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ان کا کہنا تھا اگر دین یزید جیسوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا مقصد تھا لوگوں کو حق کی دعوت دینا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا۔ راستے میں پتہ چلا کہ کوفہ والے دھوکہ دے چکے ہیں، لیکن امام نے واپس نہ مڑنے کا فیصلہ کیا۔ 10 محرم میدان کربلا میں ان کا مقابلہ یزیدی لشکر سے ہوا۔ لشکر کی تعداد ہزاروں میں تھی اور امام کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ عاشورہ کا دن آیا، پانی بند تھا، بچے پیاسے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کا پیغام دیا، بس مجھے یزید کی بھیڑ سے آزاد کر دو۔ لیکن ظلم نے جواب دیا تلوار سے۔ ایک ایک کر کے امام کے ساتھی شہید ہوئے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ ان کی شہادت صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی بلکہ ظلم کے خلاف حق کی جیت تھی۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق پہ قائم رہو، چاہے دنیا کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ صبر اور قربانی ہی اصل کامیابی ہے۔ ظلم کے آگے کبھی نہ جھکو، چاہے قیمت جان کی ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی سے دین کو زندہ رکھا۔ آج بھی جب کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو کربلا اس کو ہمت دیتی ہے۔ دوستوں، کربلا کا پیغام یہ نہیں کہ ہم صرف روتے رہیں، پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سچ کا ساتھ دیں، ناانصافی کے خلاف بولیں اور کبھی بھی اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہ کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار کے ذریعے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے کہ اگر تم واقعتاً دیندار ہو اور تمہارا خدا اور اس کے دین پر مکمل عقیدہ اور ایمان ہے تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے مطابق مشرکین کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور ناموس الہی کی حفاظت کے لیے ذلت اور رسوائی کی زندگی قبول کرنے سے انکار کر دو۔ حقیقی آزاد اور مسلمان انسان وہ ہے
جو اپنی گردن میں صرف اور صرف اطاعت الہی اور عبودیت خداوندی کا توق ڈالنا پسند کرتا ہے، کہ جبکہ کسی بھی ایسی طاقت کے سامنے جو غیر اللہ ہے سر تسلیم خام نہیں کرتا اور ان کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کی مانند ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسلام کی حفاظت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کا جذبہ ہی ہے جو فداکاری سے سرشار ہوتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو جان و مال، بیوی بچوں اور اپنے تمام گھر بار تک قربان کر سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ تو ملک گیری کی ہوس تھی، نہ وہ ذاتی اقتدار چاہتے تھے۔ امام حسین کا مقصد شہادت دراصل اسلام کی آئینی عظمت کا نہ مٹنے والا نقش قائم کرنا تھا، ایک ایسا معاشرہ جس میں طاقت اور اقتدار کو حق نہ سمجھا جائے بلکہ حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس کی جائے، ضمیر نفس کو رواج دیا جائے، انسانی ہمدردی، رواداری، امن پسندی، صبر، شجاعت، ایثار و قربانی اور دشوار منزلوں کے سامنے آنے پر برپائے ثبات میں لغزش نہ ہو۔ امام حسین کا یہ اعلان تاریخ اسلام میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر حکومت قرآن و سنت پر قائم نہ ہو تو ظالموں اور جابروں کے ساتھ تعاون کرنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ جو شخص دیکھے اور خاموش رہے اس کا بھی شمار ظالموں میں کیا جائے، اور اس طرح ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اگر نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز عاشورہ اپنے خاندان، رفقا اور عزیزوں کی قربانی پیش نہ کرتے تو نو انسان یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ حق باطل کے سامنے جھک گیا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو عظیم قربانی پیش کی ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ باطل ہمیشہ مٹنے والا ہے، خواہ اس کے پیچھے کتنی ہی بڑی قوت کار فرما کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہم شہدائے کربلا کی روحوں کو خراج عقیدت اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں اور اس مشن کو پورا کریں جس کا آغاز آج سے 1400 سال بیشتر میدان کربلا میں ہوا تھا۔ اللہ پاک ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔